سندھ، پنجاب اور بلوچستان کے 3 ججز کا اسلام آباد ہائی کورٹ تبادلہ۔ صدر مملکت کی منظوری کے بعد وزارت قانون کا تبادلے کا نوٹیفیکیشن جاری۔ جسٹس سرفراز ڈوگر، جسٹس خادم حسین سومرو اور جسٹس محمد آصف شامل۔ اسلام آباد بار کونسل کے ججز تبادلوں کی مذمت، فیصلہ عدلیہ کی آزادی پر حملہ قرار۔ تحریک چلانے کا بھی اعلان۔ آج ہنگامی اجلاس طلب۔ گزشتہ روز اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججوں نے چیف جسٹس اور مذکورہ ہائی کورٹس کے چیف جسٹسز کو خط میں اسلام آباد ہائی کورٹ سے باہر سے ججوں کی تعیناتی نہ کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ خدا کے واسطے انصاف کو نہ بگاڑیں۔ جج بھی انصاف نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ اللہ کا خوف دل میں رکھے، دیانت داری سے فیصلے کریں۔ سپریم کورٹ کے جج جسٹس عقیل عباسی کا اسلام آباد میں فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی میں تقریب سے خطاب۔ کہا ججز کے لیے ایماندار ہونا بنیادی جز ہے۔ کوئی بے گناہ جیل میں ہو تو عذاب الہی قریب تر ہوتا ہے۔ نام نہاد دوست نما دشمن کچھ بھی کریں، ان کو شکست ضرور ملے گی۔ غیر ملکی آقاؤں کے ایجنٹوں سے آگاہ ہیں، وطن دشمنوں کا تعاقب کر کے نشانہ بنائیں گے۔ آرمی چیف جنرل آصف منیر کا 2 ٹوک اعلان۔ واضح کیا شکار کے لیے شکاری کے ساتھ اور بچاؤ کے لیے شکار کے ساتھ چلنے والے ہمارے لیے اجنبی نہیں۔ سپاہ سالار کا بلوچستان میں امن و ترقی کے لیے حکومت کی حمایت جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ۔ ملک کی دفاع کے لیے جوانوں کے غیر متزلزل عزم کو بھی سراہا۔ بلوچستان کا امن سابوتاژ کرنے کی کوشش ناکام، دھرتی کے 18 سپوت وطن پر قربان۔ قلات میں دہشت گردوں کی سڑک بلاک کرنے کی کوشش، 12 دہشت گرد ہلاک۔ دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے ایف سی بلوچستان کے 18 جوان شہید۔ قلات حملے کے بعد ہرنائی میں بھی فورسز کا آپریشن، 11 دہشت گرد مارے گئے۔ آپریشن میں دہشت گردوں کے ٹھکانے بھی تباہ۔ آئی ایس پی آر کے مطابق شہداء کی نماز جنازہ ادا، آرمی چیف جنرل آصف منیر کی شرکت۔ زخمی اہلکاروں کی عیادت بھی کی۔ سپاہ سالار کو دورہ کوئٹہ پر سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ بھی دی گئی۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کی دہشت گردوں کے حملے کی مذمت۔ ریئل اسٹیٹ اور ہاؤسنگ شعبے کی بحالی کا مشن، ورکنگ پیپر تیار، سفارشات وزیر اعظم کو ارسال۔ ذرائع کے مطابق پہلی بار گھر خریداری پر ٹیکس میں مکمل چھوٹ کی تجویز۔ جائیداد کی خرید و فروخت پر بھی ٹیکس کی شرح کم کرنے کی سفارش۔ 3 فروری کو جائزہ لینے کا امکان۔ رہائشی گھروں کو اضافی منزل کی تعمیر کی اجازت دینے کی بھی تجویز۔ گھروں کی تعمیر کے لیے قرض دینے کا آپشن بھی زیر غور۔ یہ تو ان سے پوچھیں وہ کیا چاہتے ہیں۔ پہلے کی طرح ہم ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ یہ چیز نہ کریں۔ میرا تو پہلے بھی اسی طرح جب 26 نومبر تھا انہوں نے اسی طرح ڈیٹیں پک کی تھی، نہیں کریں گے تو پھر۔ پی ٹی آئی نے 26 نومبر کی طرح ہماری بات نہیں مانی تو پھر وہی سلوک کیا جائے گا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا 2 ٹوک پیغام۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ پی ٹی آئی والوں سے پوچھا جائے وہ چاہتے کیا ہیں، ان سے درخواست کریں گے کہ 8 فروری کو احتجاج نہ کریں۔ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات بہت اچھے ہیں، کچھ چیزیں سوشل میڈیا کے لیے ہوتی ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ بانی پی ٹی آئی کے لیے امریکہ سے کال آنے کے سوال پر محسن نقوی نے ٹھینگا دکھا دیا۔ بہت ہی زیادہ نیگیٹو ہے۔ لوگ ہوش کے ناخن لیں اسلام آباد میں، لوگ ہوش کے ناخن لیں پاکستان میں۔ تو یہ بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب سے پاکستان تحریک انصاف اور اپوزیشن پارٹی کی لیڈرشپ کا نیگوشیٹنگ کمیٹی کا ان مانیٹرڈ انوائرمنٹ میں یہ ہماری میٹنگ بھی نہیں ارینج کرا سکے، باقی چیزیں چھوڑیں۔ مسلط کی گئی حکومت کے پاس کچھ نہیں، ان سے مذاکرات کیا کریں؟ یہ تو بانی پی ٹی آئی سے مذاکراتی کمیٹی کی ملاقات تک نہیں کرا سکتے۔ رہنما پی ٹی آئی عمر ایوب کے حکومت پر تاک تاک کروار، بولے جہاں قانون نہ ہو وہاں کون سرمایہ کاری کرے گا۔ پیپلز پارٹی نے متنازع پیکا ایکٹ اور ڈیجیٹل نیشن بل پر بے شرمی کے ساتھ ووٹ دیا۔ خود کو جمہوری کہنے والے بلاول کا دوغلا پن سامنے آ گیا۔
لوگوں کو ڈنڈے اور گولی کے زور پر نہ دبائیں، اسلام آباد میں بیٹھے حکمران ہوش کے ناخن لیں۔ اظہار رائے پر قدغن لگائی جا رہی ہے، مخالفین کی آواز دبانے کے لیے پیکا جیسے قانون لائے جا رہے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی لاہور میں پریس کانفرنس، کہا وزیر اعظم کے دعوے اور مہنگائی دونوں بڑھتے جا رہے ہیں، ڈیزل، پیٹرول اور گیس کی قیمتیں مزید بڑھ گئیں۔ الکبیر ڈیولپرز نے لاہور میں شہریوں کی تفریح کے لیے سجایا گاڑیوں کا میلہ۔ آٹو کار شو کے پہلے روز جدید قسم کی نئی اور نایاب موڈیفائیڈ گاڑیاں اور بائکس پیش کی گئیں۔ ایم ڈی الکبیر ڈیولپرز ضیاء اللہ بودلہ نے کہا، ایونٹ کا مقصد لوگوں کو اپنی موڈیفائیڈ گاڑیوں کی مارکیٹنگ کروانے کا موقع فراہم کرنا تھا۔ ایڈمنسٹریٹر الکبیر ڈیولپرز اندلیپ سندھو بولی، الکبیر گروپ بزنس کے ساتھ اپنے کسٹمرز کے لیے تفریح کے بھرپور مواقع بھی فراہم کرتا ہے۔ ملک کے بیشتر علاقے سردی کی لپیٹ میں، مری میں بارش اور برفباری کا سلسلہ بدستور جاری، گلیات میں برفباری نے رنگ جما دیا، نتھیا گلی، ٹھنڈیانی، چھانگلہ گلی اور ایوبیہ برف سے ڈھک گئے، پارا نقطہ انجماز سے نیچے گر گیا۔ بالائی خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں بادل برسنے کی امید، گلگت کشمیر اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں برفباری کی پیش گوئی۔ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی 2025 کا پاکستان ٹور شیخوپورہ کے تاریخی ہرن مینار کمپلیکس سے شروع ہو گیا۔ سفر میں ٹرافی کو 14 دنوں میں پاکستان کے 10 مختلف شہروں میں لے جایا جائے گا۔ ٹرافی شیخوپورہ کے علاوہ بھاولپور، فیصل آباد، حیدرآباد، اسلام آباد جائے گی۔ ٹرافی کو کراچی، لاہور، ملتان، پشاور اور کوئٹہ بھی لے جایا جائے گا۔ اور اردو کے ممتاز ادیب انتظار حسین کو دنیا سے رخصت ہوئے 9 برس بیت گئے۔ انہوں نے ناول نگاری، افسانوں، شاعری اور غیر افسانوی تحریروں سے عالمگیر شہرت حاصل کی۔ ادبی خدمات پر ستارہ امتیاز سمیت کئی قومی اور بین الاقوامی اعزازات سے بھی نوازا گیا۔